بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی پبلک کالز میں تقریر سن کر مجھے ایک شعر یاد آیا، میرے ذہن میں آیا، بلکہ آپ کے لیے ارشاد فرما دیتا ہوں کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ مجھے عمران خان کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے درباریوں نے ان کو انتہائی خود فریبی کا شکار کر دیا۔ قوم سے وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے بادشاہ سلامت کوئی احسان فرما رہے ہیں۔ جب کبھی برا وقت آتا ہے یا ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ آگے سے احسان جتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کل انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں۔ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ آپ کو ہے جو ان سے پوچھے کہ آپ بھائی جان سیاست میں آئی کیوں تھے، آپ نے جھوٹے وعدے کیوں کیے، آپ حالات سے اتنا نا واقف تھے کہ آپ کہتے ہیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، عوام اور ادارے میرا ساتھ دیں۔ عوام کیا ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آئے؟ آپ کو ووٹ دیا یار، آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنایا، سارے گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر، اداروں کے سربراہ سب آپ کی مرضی کے لگ گئے۔ اب کس کس کو اٹھا کر آپ نے لگا دیا اور ہر ایک کو وسیم اکرم پلس کا خطاب دے رہے ہیں۔ انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ طاقت، وہ آپ نے لے لی۔ پھر پیسہ آپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اے ٹی ایم کارڈ جیب میں ہو اور ایک سے زیادہ اے ٹی ایم ہو تو پیسہ جیب میں رکھا نہیں جاتا۔ ویسے بھی آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے۔ کیوں آپ نے چن چن کر اپنے پارٹی کے اے ٹی ایم مشینز کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھایا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت کر کے اعلیٰ سرکاری عہدے حاصل کیے اور انہوں نے ملک کی بدنامی کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ کو پلے سے دیا؟ ملک کس کے فیصلوں کی وجہ سے برباد ہوا؟ عوام کا بیڑا غرق ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دے دے کر لوگوں کو آپ اپنا باتیں سنائیں؟ کیونکہ آپ نے اپنا ہوم ورک اقتدار میں آنے سے پہلے کیا ہی نہیں تھا۔ اقتدار میں آ کر بھی 3.5 سال ہو گئے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کیا کرنا ہے۔ کیوں سارے فصلی بٹیرے اپنی کابینہ میں شامل کیے؟ کیوں اقتدار کی خاطر کمپرومائز کیا؟ کس نے آپ کی منتیں کی تھی؟ قوم پر قرضہ ڈبل کر کے، آئی ایم ایف کا غلام بنا کر، لوگوں کو بے روزگار کر کے، ملک کو تقریباً بینکرپٹ کر کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ تھا، مجھے کیا ضرورت تھی 2% کے لوگوں کی باتیں سننے کی؟ تو آپ کے پرانے ساتھی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نظریاتی ساتھی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو کچھ تھا، یہاں قوم کا وقت خراب کرنے آپ کیوں آئے؟ آپ کو اپنے جھوٹے دعوے ان کا جواب تو دینا پڑے گا۔ آپ کی حکومت اور وزیروں اور مشیروں کے جو 3.5 سال میں اربوں روپے لگے ہیں، اس کا تو جواب دینا ہوگا نا۔ روزانہ جو آپ ہیلی کاپٹرز کی سیریں کر رہے ہیں، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں حکومت سے باہر نکل گیا تو زیادہ خطرناک ہوں گا۔ ارے ابھی تک تو میں چپ ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوں، اگر سڑکوں پہ نکل آیا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ 35 سالوں میں سب نے مل کر جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، لوگ اب پہچان چکے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں جو لاوا نیچے پک رہا ہے، لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے۔ پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا، پہلے بھی لوگ بھاگے ہوئے ہیں، باقی بھی ادھر ادھر جا رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا، میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہی وہ دھمکی ہے نا جو سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی من مانی کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جن کے لیے کہا ان کو تو پتہ چل گیا۔ اب آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ پس منظر کیا چل رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جو تیر عمران خان کے لیے شہتیر بن سکتا ہے۔ ایسے معاملات کھل کر بیان کیے تھے کہ اگر عمران خان اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اہم تعیناتی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس دھمکی پہ سلیم صافی کا کہنا ہے، میں بھی آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ آپ جن کو دھمکی دے رہے ہیں نا، وہ آپ کو اچھی طرح پہچان چکے ہیں۔ آپ نے ابھی تک صرف ان کے لاڑ دیکھی ہے، مار نہیں۔ اگر آپ کے خلاف پہلے وعدہ معاف گواہ اسد عمر اور زلفی بخاری نہ بنے تو میرا نام شبلی فراز رکھ لیں۔ دھمکیوں پہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آپ کے دھمکیوں کے اقتدار سے نکالا گیا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا، گیدڑ بھپکیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس دن آپ اقتدار سے نکلے، عوام شکرانے کے نفل پڑیں گے۔ نہ آپ نواز شریف ہیں جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی، نہ ہی آپ بیچارے ہو مظلوم ہیں۔ آپ سازشی ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں۔ مشرف زیدی نے ٹویٹ کی کہ لوگوں میں انتشاری کیفیت پیدا کر کے کرسی پہ سوار رہنا، کیا یہ ہے اس کی سوچ میں انصاف پھیلانا؟ یہ کس طرح کی گفتگو ہے؟ کیا پاکستانی عوام کو دھمکی دے رہے ہیں یا ان کو جنہوں نے ان کا چناؤ کیا تھا؟ افسوس۔
اس بعد وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ پرویز مشرف نے 2 خاندانوں کو NRO دیا، قوم جانتی ہے، اپوزیشن کا وقت دے کر ظلم ختم ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں، قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اس نے 8 ارب روپے کے گھپلوں کا نیب کو جواب دینا ہے۔ عدلیہ سے اپیل کی کو ملک پر رحم کرے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے کیس کی PTM اور TLP سمیت سماعت کرے۔ سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن چوروں، ملک لوٹنے والوں سے مفاہمت سے نہیں، اور سمجھوتا ملک و قوم سے غداری ہوگی۔ اب آپ ان کی ٹون پہ غور کریں اور ان کی باتوں پہ۔ یہ ثانیہ APS کے مجرموں سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا ان کا اپنا مفاد ہے، کیونکہ وہ اقتدار ان کے ہاتھ سے چھین سکتے ہیں۔ ان کے سیاسی رقیب ہیں جن کو باہر بھیجنے کے لیے ان کی حکومت کے اپنے بورڈ نے لکھ کر دیا کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ کیا چیف جسٹس اس بات کا نوٹس لیں گے کہ ملک کا وزیر اعظم عدالت کو کہہ رہا ہے کہ ہم پہ رحم کریں، جیسے عدالتیں دانستہ طور پہ ملک کو تباہ کر رہی ہوں؟ اب اس ملک کے وزیر اعظم کو ترجیحات بھی بتانی پڑیں گی کہ چوری جو کہ ثابت نہیں ہوئی وہ قتل سے بڑا جرم تو نہیں ہو سکتی۔ جوش خطابت میں بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کرے۔ آج کل وزیر اعظم صاحب کو ویسے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ میڈیا جب ان کے گن گا رہا تھا سب ٹھیک تھا، میڈیا کی جے جے ہو رہی تھی، لیکن جیسی میڈیا نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی برا مان گئے۔ خان صاحب فرماتے ہیں میڈیا ہم پہ تنقید کرے، پروپیگنڈا نہ کرے۔ جان بوجھ کر فیک نیوز کے ذریعے مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر اتنے برے حالات تھے تو ملک کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، بے روزگاری بڑھ جانی چاہیے تھی۔ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، عوام اور اداروں کو ساتھ دینا ہوگا، عدالتیں آزاد ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیلوں میں کوئی طاقتور ڈاکو نہیں، وہاں قید چھوٹے لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کس نے چھوڑا چور ڈاکوؤں کو؟ کون ہے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ آپ تو سچ بولتے تھے نا، مجبوری میں اقتدار سے چپکنے والے نہیں تھے نا، اب آپ کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو سڑکوں پہ آ کے مزے چکھا سکتا ہے؟ کون آپ کو اپنی من مانی کرنے سے روک رہا ہے؟ تو چلو یہ تو عمران خان نے مانا کہ وہ زبردستی اقتدار سے چپکے ہوئے، اور ان کا بس نہیں چل رہا۔ جب انہیں اقتدار سے گھسیٹ کے نکالا جائے گا تبھی وہ لوگوں کو حقیقت بتائیں گے، حقیقت بھی وہ جس کو وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ خان صاحب آپ تو کہتے تھے نا کہ اگلے 5 سال بھی میں پورے کروں گا، کون سا تیر آپ نے مارا کہ جو آپ دوبارہ آ جائیں گے؟ اتنے اعتماد سے کہنے کا مطلب ہے جو کھیل آپ نے 2018 میں رچایا، کیا اسی کی دوبارہ تیاری کی جا رہی ہے؟ وہ کون سا کارنامہ ہے جو آپ کو نہ صرف دوبارہ منتخب کروائے گا بلکہ 10 سال تک اس قوم پر مزید عذاب نازل ہوگا؟ آپ نے قوم کو اپنے سیاسی مخالفین کی کرپشن اور احتساب پہ ڈنڈورا پیٹ کر بیوقوف بنایا، اور آپ تو اپنے اقتدار میں بھی احتساب نہیں کر سکے۔ لیکن بس اب نہیں، اب لوگ مزید بیوقوف نہیں بننا چاہ رہے۔ سارے مافیاز اپنے ارد گرد اکٹھے کر کے ہمیں مافیا پہ بھاشن دے رہے ہیں۔ اور بس معاف کر دو یار، کرپشن بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، بھوک بڑھ گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا پرائم منسٹر تو ایماندار ہے جس کے ارد گرد سارے مافیاز اکٹھے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ اب خان صاحب کی باتیں سنیں بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ موصوف فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی ہے یہاں طاقتور کے لیے ایک اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہے۔ قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت جیلوں میں کوئی طاقتور ڈاکو نہیں، بدعنوان لوگوں کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ 3.5 سال سے آپ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی مطلق العنان کرپٹ اور ظالم شخص اس ملک پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہ خان صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کنٹینر سے اتر جائیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ اور جاتے جاتے آپ کو یہ خبر دے دوں کہ بارش کا پہلا قطرہ گر چکا ہے، ابھی موسلادھار بارش کا انتظار ہے۔ ملک میں احتساب کے علمبردار اور کرپشن کے سب سے بڑے دشمن جنہوں نے ملک میں احتساب کو مذاق بنا دیا، شہزاد اکبر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جی آپ سمجھ گئے، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب وہ اب استعفیٰ دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کیا لکھا؟ I have tendered my resignation today to the Prime Minister as advisor. I sincerely hope the process of accountability continues under leadership of PM IK as per PTI's manifesto. I will remain associated with party and keep contributing as member of legal fraternity. چلیں اب کم از کم پریس کانفرنس کا بوجھ تو ذرا میڈیا سے کم ہوگا۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، لیکن شہزاد اکبر کے اوپر بھی احتساب ہونا چاہیے، جو انہوں نے براڈ شیٹ کو پیسے دیے، جو انہوں نے باہر کی کمپنیوں کو پیسے دلوائے، اور جو انہوں نے جھوٹے الزام لگائے اور وہ کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوئے۔ انہوں نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنے سے روکی۔ شہزاد اکبر کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، میرا ڈر ہے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے، ان کو اب روکنا پڑے گا۔ لیکن اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں، اس میں کچھ اور بھی استعفے آ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق۔ چڑیل کس کا بتا رہی ہے، کون استعفیٰ دے رہا ہے، اگلے ویلاگ میں اس کا بتا دوں گا کوشش کر کے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔